السلام علیکم، میں ہوں ناصر جمال نیوز سیاست میں خوش آمدید۔ آج کو آپ کو ملانے جا رہے ہیں جی ملک امجد زمان صاحب سے، جو کہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، اور آج کے جو موجودہ صورتحال ہے پی ڈی ایم کے بارے میں ان سے سوال کریں گے۔ گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہوا ہے اس کا مینڈیٹ چوری ہونے کے بارے میں جو اپوزیشن کہہ رہی ہے اس کے بارے میں پتہ کریں گے، اور باقی کافی سوالات ہیں جو ان سے پوچھیں گے۔ تو آئیے ملتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ ملک امجد زمان صاحب جی بتائیے گا کہ یہ جو گلگت بلتستان میں جو الیکشن ہوا ہے تو اس کا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اپوزیشن، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ بھائی کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ کو اپنی پارٹی کا موقف دے سکوں۔ بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جو ابھی ریسنٹلی الیکشن ہوئے ہیں تو بہت صاف اور شفاف طریقے سے ہوئے ہیں، اور اس میں نہ کوئی دھاندلی کا، کیونکہ میڈیا کے سارے چینل، جتنے بھی چینلز ہیں، سارے میڈیا وہاں پہ موجود تھا، اور کوئی اس طرح دھاندلی کے الزامات نہیں لگے۔ اور دوسری بات کہ پوزیشن والے تو 2018 سے دھاندلی کرتے آئے ہیں ابھی تک، تو یہ تو بس اس کا ابھی وہ بن گیا ہے۔ اصل میں پاکستان کا جو الیکشن ہے، جس طریقے سے پاکستان میں الیکشن ہوتا ہے تو ایک پارٹی جیتتی ہے تو دوسرا دھاندلی کا الزام لگا دیتی ہے، تو یہ کہ یہ کوئی سیریس بات نہیں ہے، یہ چلتا رہتا ہے کوئی۔ اچھا، یہ خلائی مخلوق کی بات کرتے ہیں تو وہ بہانہ بھی اس بار نہیں رہا۔ اصل میں یہ لوگ خلائی مخلوق کی بات کرتے ہیں، اور خلائی مخلوق کا ہے کون ہم بھی نہیں جانتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی گلگت بلتستان میں جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں، اس کا وہ جو الزام لگا دیتے ہیں کہ اندر بھی وہ فوجی ہوتا ہے باہر بھی ہوتا ہے، تو اس مرتبہ اس کا وہ مسئلہ بھی نہیں رہا، کیونکہ اندر بھی نہ فوجی نہیں تو باہر بھی نہیں تھا۔ تو حالانکہ یہ دھاندلی کا الزام لگاتے ہیں تو ہمیں تو ہنسی آتی ہے، کیونکہ اس کا اندر جو، میں خود ایک پارٹی کا ورکر ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کس طرح ووٹنگ وہ گنتی ہوتی ہے۔ ہر پارٹی کا ورکر موجود ہوتا ہے، اس کے سامنے گنتی ہوتی ہے، اس کے بیلٹ باکس کھولتے ہیں، اس کے سامنے سب کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد بھی یہ لوگ دھاندلی کا الزام لگاتے تو پھر یہ تو ہم سمجھ سے باہر ہیں۔ ناظرین نے بھی یہ بات دیکھی ہوگی کہ اس بار جو ویڈیوز ریلیز ہوئی ہیں اس میں باقاعدہ سارے، یعنی تمام ورکرز جو ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے گنتی ہوتی ہے۔ یہ امجد زمان صاحب واقعی آپ کی جو بات کریں اس کی تصدیق جو ہے وہ ناظرین ویڈیوز کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ چینلز نے باقاعدہ دکھایا ہے کہ سارے جتنے بھی پارٹی کے عہدیدار ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے جو ہے، یا ان کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے سامنے گنتی ہوتی ہے۔ بالکل جی۔ یہ بتائیے گا کہ یہ پی ڈی ایم پشاور میں کل جلسہ ہوا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو پائے گی؟ یہ پی ڈی ایم میرے خیال سے تو ایک مذاق ہے، کیونکہ 11 پارٹیاں مل کے بھی ہمارے یونین کونسل، جس یونین کونسل میں یہ جلسہ ہوا ہے، یہ ہمارا ایم پی ہے آصف خان، اس کا حلقہ ہے۔ ایک یونین کونسل کا جلسہ اس سے بڑا تھا جو آصف خان نے کیا تھا۔ 11 پارٹیوں کا جلسہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو سمجھ سے بالکل بالاتر ہے کہ اتنا فلاپ جلسہ تھا۔ اور دوسری اس سے ہٹ کر میں بات کرنا چاہتا ہوں، جو کورٹ ڈیسیجن ہے اس کو بھی فالو نہیں کیا پی ڈی ایم نے، کیونکہ کورٹ کا واضح وہ تھا کہ آج کل جو کووڈ-19 چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ خطرہ ہے کہ یہ پھیل جائے، تو یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ لوگ کیوں اس طرح جلسے کر رہے ہیں آج کل، کیونکہ میرے خیال سے نہیں ہونے چاہیے۔ یہ سب سے زیادہ احتجاج جو ہے نا، سب سے زیادہ احتجاج پچھلے 5-6 سالوں میں ہم نے کیا، پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ 5 سال ہم گھر میں بیٹھے نہیں رہے۔ یہ ایک قانونی حق ہے احتجاج کرنا، اس پہ کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ وقت نہیں ہے جلسوں کا۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا ٹائم فریم بڑھا دیں، تھوڑا سا ڈیلے کر دیں اس کو، تھوڑا سا ڈیلے کر دیں۔ ابھی کل یہ بھی ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ہے، کل اس نے وہ کیا ہے، اسکول وغیرہ بھی بند کر دیے ہیں۔ جی ہاں بالکل۔ اس کا مین وجہ یہی ہے کہ یہ پھیل نہ جائے، کیونکہ پچھلے جو لہر تھا وہ الحمدللہ اسے ہم نکل آئے ہیں۔ جی ہاں بالکل۔ ابھی اللہ کرے کہ ہم اس سے بھی نکل جائیں۔
یہ بہت خطرہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو ایک چھوٹا سا ورکر ہوں پارٹی کا, لیکن اس میں بڑے بڑے لیڈر ہیں پارٹیوں کے, اس کو سمجھ آنا چاہیے کہ تھوڑا سا صبر کر لے. ٹھیک جی, صبر کی بات کر رہے ہیں اور خطرے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ مجھے بتائیے گا کہ غریب عوام جو ہے وہ کہاں تک صبر کرے گا, اور غریب کے لیے یہ خطرہ نہیں ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ اس کی استعداد سے کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی ہے. دیکھیں آپ چاہے پی ٹی آئی کی بھی ہوں, چاہے آپ عمران خان کی مشیر بھی بن جائیں, تب بھی آپ جس طرح آپ کی طبیعت ہے اور جس طرح یہاں پہ آپ گل مل کے بیٹھتے ہیں لوگوں کے ساتھ, تو اس سے تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ غریب عوام جو ہے اس کے لیے اس کا جینا محال ہو چکا ہے. تو اگر ٹھیک ہے پی ڈی ایم والے اگر اقتدار کے لیے وہ باقی کر رہے ہیں, لیکن ریزن تو ان کے پاس ہے, لوگوں کو تو یہ سمجھ آتی ہے کہ واقعی مہنگائی ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں, جسٹیفائی کرتے ہیں مہنگائی کو, کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ جی مہنگائی ہے بالکل یا بالکل, نہیں میں مہنگائی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا کیونکہ مہنگائی ہے. میں اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ مہنگائی ہے. میں کیا, میرا لیڈر جو وزیر اعظم پاکستان ہے عمران خان صاحب, وہ بھی ایڈمٹ کرتے کہ مہنگائی ہے. وہ بھی جسٹیفائی ہاں وہ بالکل, یہ ہے کہ اس کو ایک مہنگائی ہے, تو اگر میں کہتا ہوں کہ مہنگائی نہیں ہے تو یہ زیادتی ہوگی پھر. لیکن یہ وقت جو ہے یہ انشاءاللہ یہ بھی محدود وقت, یہ مہنگائی بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. کیونکہ میں ایک مثال لیتا ہوں ترکی کا. ترکی جس حالات سے نکل آئی ہے اور اب جہاں پہ کڑی ہے نا, تو وہ ہمیں 2-2.5 سال ہو گئے عمران خان کو یہاں پہ پی ٹی آئی کو گورنمنٹ کرتے ہوئے مرکز میں, اور 7 سال لگے تھے ترکی کو اوپر آنے میں. تو انشاءاللہ میری پوری امید ہے اللہ سے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ اس سے نکل آئے گا انشاءاللہ, یہ مہنگائی سے یہ سے نکل آئے گا. ٹھیک جی, ایک اور چیز کہ سیاستدان, آپ کی عمر سے میری عمر زیادہ ہے, اور میں جہاں تک میں نے ادوار دیکھے ہیں تو اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ یعنی الیکشن سے مطمئن نہیں ہوتا, دھاندلی ہوئی ہے. عمران خان صاحب خود رونا روتے رہے ہیں, 125 دن کا دھرنا دیا ہے. ابھی جو بھی الیکشن ہوگا تو وہ دھاندلی, اور اس سے پہلے بھی الیکشن ہوتے رہے تو دھاندلی. اس کی کیا مطلب, اس کا کیا سلوشن آپ دیکھتے ہیں؟ اس کا تو سلوشن یہی ہے کہ بائیو میٹرک الیکشن ہو. یہ جب ہماری پارٹی جو ہے وہ اپوزیشن میں تھی 2013 سے 2018 تک, تو عمران خان نے فلور آف دا ہاؤس یہ کہا تھا کہ بائیو میٹرک الیکشن ہونے چاہیے پاکستان میں. تو اپوزیشن اس وقت پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی, اور حکومتی اراکین جو ہے جو کل قطار میں بیٹھے تھے یہ سارے اقتدار میں تھے. تو یہ عمران خان نے کہا تھا کہ بائیو میٹرک ہونے چاہیے. یہ لوگ جو ہیں اس وقت بھی ان لوگوں نے اختلاف کیا تھا. ابھی پھر دوبارہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ اب تو ہو جائے گا کہ یہ بائیو میٹرک طریقے سے یہ الیکشن وغیرہ ہو جائے, کہ یہ دھاندلی کا رونا اور یہ ختم ہو جائے یہ سلسلہ. تو انشاءاللہ یہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ویسے یہ عمران خان صاحب جو ہے خودکش حملہ نہیں کر رہے کہ ابھی سینٹ کے انتخابات کے لیے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہاتھ کھڑے کر کے وہ تو اس طرح کچھ زیادہ ہی اوور کانفیڈنٹ نہیں ہو رہے؟ نہیں, یہ بہت, میں ایک بات جو ابھی کہنے جا رہا ہوں آپ کو, یہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں پچھلے جو سینٹ کا الیکشن تھا, ہمارے جوانی پارٹی کے کچھ ایم پی ایز وغیرہ تھے, وہ اپنا ضمیر اس نے بھیجا تھا. تو اس میں مجھے ایک ایم پی اے صاحب نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک بندہ آیا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ اسلام آباد میں یہ کوٹھی لے لو اور ساتھ میں یہ گاڑی بھی, اور یہ جو اپنا سینٹ کا ووٹ ہے یہ ہمارے حق میں استعمال کرو. تو اس نے کہا تھا کہ 2 بندوں, میں نام نہیں لینا چاہوں گا, 2 بندوں کو تو اس نے مجھے کہا کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ یہ میرے سامنے انہوں نے اپنا ضمیر بیچا تھا. تو الحمدللہ نہیں, اشارہ نہیں, وہ اصل میں آج الحمدللہ وہ آج ہماری پارٹی وہ نہیں ہے, وہ ہماری پارٹی میں, اس کو عمران خان نے کہا اب نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر تو ناظرین خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کون تھے اور کون نکل گئے ہیں. ہاں تو بس اچھا جی, چلیں ٹھیک ہے جی. بائیو میٹرک کو آپ پریفر کرتے ہیں, آپ کے سمجھتے ہیں کہ بائیو میٹرک سے یہ بالکل, میں کہتا ہوں بائیو میٹرک بالکل ہونے چاہیے کہ دودھ کا دودھ پان. اور پی ایم ایل این والے اور فضل رحمان صاحب بھی اس چیز کے خلاف ہیں.
تو یہ کیسے ہو پائے گا؟ سینٹ میں اس کا اسمبلی میں اس کا بل پاس ہوگا، اس کا یہ بالکل 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 یہ بل میرے خیال سے تو خوشی سے ہونا چاہیے یہ، کیونکہ پھر یہ جو داندھی کا رونا رو رہے ہیں یہ ختم ہو جائے گا کم از کم. ٹھیک جی. ہاں. اچھا یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے بارے میں کچھ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ پارٹی کے اندرونی حالات کیا ہیں؟ پارٹی کے اندرونی حالات ابھی جو ہیں ڈسٹرکٹ کے وہ بنے ہیں، تنظیم سازی ہو رہی ہے آج کل پارٹی میں، تو ڈسٹرکٹ لیول پہ تو ہو گئی ہے، ابھی نیچے تک آ رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، بڑے کیا کرتے ہیں. تو ہاں ہوتا تھا وہ ابھی انشاءاللہ پارٹی کا جو سٹرکچر ہے وہ ابھی ہماری تو پوری کوشش ہوگی کہ نیچے ولیج کونسل تک مضبوط انشاءاللہ ہو جائے گی، یہ مہینے تک ہو جائے گی انشاءاللہ، امید ہے مہینہ جی. ڈیڑھ آپ مہینے کے تک. پرانے جو ورکرز ہیں وہ تھوڑے سے ناخوش تھے، میں نے کافی انٹرویوز کیے ہیں ان کے، تو ان کی تھوڑی سی تلفی ہو رہی ہے. کیا خان صاحب اس چیز کو کب ان تک یہ بات پہنچے گی جن کے حوالے انہوں نے یہ تنظیم سازی اور یہ چیزیں دی ہوئی ہیں؟ ان کو تو میرے خیال میں جو پرانے ورکر ہیں 23 سال کے، 22 سال کے، 21 سال کے، ان کا وہ جو دکھ ہے، ان کی قربانیاں ان کو تک نہیں پہنچ رہی. تو خان صاحب چونکہ ایک ویژن کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ ویژن ہو سکتا ہے ان کو سمجھ آئے. تو خان صاحب تک یہ بات کب پہنچے گی؟ جب اقتدار سے نیچے آئیں گے تب، یا اس سے پہلے کچھ امید ہے آپ کو؟ یہ ایک بات ہے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ پرانے ورکر اور نئے ورکر، یہ میرے خیال سے ایک غلط بات ہے کہ پرانے ورکر یا نئے ورکر. ٹھیک ہے پرانا ورکر اس نے بہت زیادہ اسٹرگل کیا ہوا ہے، میں خود میری تقریباً 13 سال ہو گئے پارٹی میں، 13 سال پارٹی میں ہو گئے. تو پرانے اور نئے، جب نیا بندہ آتا ہے تو اس کو تھوڑی سی عزت جانت دینی پڑتی ہے، کیونکہ وہ نیا پارٹی میں آتا ہے، لیکن وہ جب پارٹی میں گل مل جاتا ہے وہ پھر وہ بھی پرانا ہی ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ پرانے جو ورکر ہے وہ میرے خیال سے پارٹی کا اثاثہ ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پرانے ورکر جو ابھی جو ہمارے سینئرز ہیں، ابھی ماشاءاللہ منسٹر کوئی بنا ہے، کوئی گورنر بنا ہے، کوئی اسپیکر صاحب بنا ہے، تو یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب ہمارے ساتھ گل مل بیٹھتے تھے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ ورکر کہاں سے آئے ہیں اور کہاں انشاءاللہ. تو محمود جان صاحب نے تو وہ ایک گیدرنگ کی تھی جی بالکل ایک ہوٹل میں، جی بالکل وہاں پہ وہ بڑے گھل مل کے ان کے ساتھ پرانے ورکرز کے ساتھ، اور بڑی خوبصورت پارٹی تھی وہ. مجھے اس چیز کا وہ ہو گیا تھا. یہ بتائیے گا کہ آپ کیسے مطمئن کر سکیں گے ہمارے ناظرین کو کہ اگر پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہو کہ آئندہ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہی ہوگی؟ یہ تو میں انشاءاللہ میری کیونکہ جو مہنگائی چل رہی ہے، جو بالکل حالات نہیں، ہیں. انشاءاللہ یہ مہنگائی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی 2.5 سال ہے پی ٹی آئی، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو 2.5 سال الیکشن میں ہے، تو ابھی بہت وقت باقی ہے. تو آنے والے الیکشن جو ہوگا، میں جہاں تک میں دیکھتا ہوں کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے عوام کے پاس عمران خان کے علاوہ، کیونکہ جب وہ پرانے چہرے وہ تو سارے آزمائے ہوئے چہرے ہیں. ابھی تو چل رہا ہے، 2.5 سال ہو گئے، ابھی 2.5 سال باقی ہے، ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے 2.5 سال. لیکن مجھے پکا امید ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ دوبارہ آئے گی، اور کے پی کے میں تیسری بار آئے گی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. ایک آخری سوال، آپ کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں 2.5 سال ابھی ہیں، 2.5 سال ابھی ہیں، تو یہ جو کنٹینر پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے کچھ خوف نہیں ہے؟ یہ تو ڈر نہیں ہے؟ اصل میں خوف تو صرف میرے خیال سے اللہ سے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ 11 پارٹیاں ہیں اور ایک جلسہ نہیں کر سکتے صحیح طریقے سے، ان کے پاس لوگ ہی نہیں ہیں. ابھی کل میں دیکھ رہا تھا وہ سوشل میڈیا پہ وہ پیسے دے رہا تھا، ایک پارٹی کا ورکر تھا، وہ پیسے آپ نے بھی دیکھا، وہ پیسے دے رہا تھا. ہاں اس کا پیسے، میں نے کہا یار اللہ کا خوف کر. ابھی عمران خان کال دینا بھی تو وزیر اعظم ہے ماشاءاللہ، ابھی وہ جب کال دیتا ہے نا تو لوگ خود فون کرتے ہیں کہ گاڑی کا بندوبست ہے، میں جانا چاہتا ہوں. تو ہم بس اتنے لوگ ماشاءاللہ ہوتے ہیں کہ ہم خود کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں پھر. ٹھیک جی. ملک امجد زمان صاحب، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں، آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا، اس چینل کو دیا. بہت شکریہ جی، میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. تھینک یو سو مچ. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اگر فیس بک پہ آپ ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو ضرور لائک کیجیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگتی ہے تو شیئر ضرور کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.